السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اب دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام اور میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 57 اور 58 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ پچھلی آیات میں محبوب خدا نے مشرکین مکہ کو دو ٹوک جواب دیا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ جو شرک ٹھہرا رہے ہو اور مجھ سے بھی تقاضا کر رہے ہو کہ میں توحید کے بارے میں نرم رویہ اختیار کر لوں، یا میں بھی تمہاری طرح نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر ان معبودان باطل جو ہے ان کو مدد کے لیے پکاروں یا ان کا مدد کا طالب بنوں، تو سنو، اگر میں ایسا کر بیٹھا تو میں تو جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس آیت میں اور یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوائیں، اور پھر اس آیت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک بڑے واضح موقف پر قائم ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عنایت کیا گیا ہے۔ میرے اس موقف میں، میرے اس پیغام میں میری طرف سے کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، سب اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ فرمایا قل انی، کہہ دیجئے، بے شک علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ دلیل پر ہوں، پکی بات پہ ہوں، فطرت سلیمہ پر، عقل سلیمہ پر ہوں۔ وکذبتم بہ، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، ما عندی ما تستعجلون بہ، اور میرے پاس وہ شے نہیں ہے، ما تستعجلون، جس میں تم عجلت کرتے ہو بھئی، جس میں تم جلدی کرتے ہو، شور مچاتے ہو، میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ حق کو بیان کرتا ہے کھول کر، اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قریش مکہ آپ کو طعنہ دیتے کہ آپ جو ہمیں کہہ رہے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب تمہیں آ گھیرے گا، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے حق پر ہوں۔ اور اگر ایسا ہے کہ تم بالکل حق پر ہو اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے ہو، تو پھر اب تک ہم پر عذاب آ کیوں نہیں گیا؟ تو پھر لے آؤ نا عذاب، جس کا تم بار بار، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے، تو پھر اب تک ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ لے آؤ عذاب۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، اللہ نے آپ سے بات کہلوائی کہ تمہیں عذاب دینے کا اختیار نہیں ہے۔ یہاں یہ بات اللہ نے کہا، انہیں کہہ دیجئے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، میں تو جب اللہ چاہے گا بولوں گا، جب اللہ چاہے گا یہ کام ہوگا، عذاب آئے گا، جب اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر فرمایا ہوگا ضرور، کیونکہ دنیا اور آخرت کے سب فیصلوں کا اختیار صرف میرے اللہ کے پاس ہے، جو تمام کائنات پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو آپ نے فرمایا یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسی کو کب تک مہلت دیتا ہے، اور یعنی وہ اس کی حکمت کو بھی جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں
جو چیزیں ابھر کر سامنے آتی ہیں، جو باتیں پائی جاتی ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ قرآن ایک واضح اور صاف دلیل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات چلنے کے لیے ہمیں رہنمائی کرتا ہے، بشرطے کہ کوئی اس سے مستفید ہونا چاہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فیصلوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو اللہ کے احکام کا پابند ہوں، نہ عذاب دینے کا اختیار میرے پاس ہے اور نہ عذاب سے چھڑانے کا یا بچانے کا اختیار میرے پاس ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہیں وضاحت کر دی گئی کہ انبیاء اور رسل بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اور قرآن پاک اتنی آسان اور واضح ہدایت کے باوجود بھی اگر ہم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں تو ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم دنیا میں سب مخلوقات، انبیاء اور رسل سمیت سبھی اللہ کے محتاج ہیں، سب اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو آگے فرمایا قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي، کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس ہوتا یہ ما تستعجلون، جس کی تم جلدی کرتے عجلت کرتے ہو، بِلَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان۔ یعنی بات کیا تھی؟ وہ حضور کو طعنہ دیتے تھے، آپ نے فرمایا میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جہاں چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ آگے ساتھ اگلی آیت میں آپ نے فرمایا کہ نبی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اگر میرے پاس یہ اختیار ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو یہ ہو چکا ہوتا، یعنی میں یہ فیصلہ کر چکا ہوتا اگر میرے اختیار میں ہوتا۔ یعنی جس نوبت تک تم لے آئے ہو مجھے یا اسلام کو، جس قدر اسلام کے ساتھ تم نے زہر اب تک اگلا ہے، اگر میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ میرے پاس وہ اختیار ہوتا تو میں اب تک یہ استعمال کر چکا ہوتا۔ واللہ عالم بالظالمین، اللہ خوب واقف ہے ان ظالموں سے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑے آسان الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو کھول کر پڑھیں، اور بہت ساری باتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ تو میں ساتھ اپنے بہن بھائیوں سب سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں، آنے والے سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اگر فیس بک استعمال کرتے ہیں تو فالو کر لیں، اور یہ بھی میں ضرور گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ میرا سلسلہ اچھا لگے، سبق میں آپ کو کچھ اچھی باتیں دیکھنے کو یا سننے کو ملے، تو یہ باتیں آگے فارورڈ کر دیا کیجیے ایک دو گروپس میں، تاکہ یہ سلسلہ یا یہ یوں کہہ لیں کہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر آگے جائے، اور ہمیں سب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سب توشہ آخرت بنا دے اور اس میں اخلاص نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے، سب کو فرمائے، آمین یا رب العالمین۔